سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آقائے دو جہاں کی آمد کا جشن، ملک بھر میں عید میلاد النبی کل مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ شہر شہر جلوس نکالے جائیں گے۔ جشن کی تیاریاں مکمل، مساجد اور گلیاں سجادی گئیں، عمارتوں پر چراغاں، ہر طرف سبز پرچموں کی بہار، نعت اور ذکر مصطفیٰ کی محافل سے فضا معطر۔ لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے خطاطی کی نمائش، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اہتمام، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا خطاب، کہا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو مایوسی کو چھوڑنا ہوگا۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور بہت جلد پاکستان سے دنیا بھر میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے تقریب نعتیہ محفل۔ یمن میں ہزاروں عاشقان رسول ہاتھوں میں سبز پرچم اور قرآن پاک کے نسخے لے کر نکل آئے، نعت، درود السلام اور مرحبا کے نعرے۔ فرانس میں خصوصی تقریب، پاکستانی کمیونٹی کی بھی شرکت، کوالالمپور میں ریلی، درود السلام کی صدائیں بلند۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھی جائیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لاہور کا دورہ، صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت، آرمی چیف کو پنجاب کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ، بجلی گیس چوری، کرنسی کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایکشن سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کارروائیوں سے معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی، محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بھی اجلاس میں شرکت۔ فیض آباد دھرنا کیس میں چیف جسٹس کا نظر ثانی، درخواستوں کی واپسی پر برہمی کا اظہار، کہا کس کے حکم پر درخواستیں دائر کی، کوئی درست بات نہیں بتا رہا، پاکستان میں وہی چلتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے، اگر درخواست دی تو اب سامنا بھی کریں، ہم سے یہ کھیل نہ کھیلیں، کس سے ڈر رہے، اوپر والے سے تو ڈرتے نہیں، تقریریں تو بہت کرتے ہیں، ہمت کر کے عدالت کو بھی بتائیں، آپ سمجھتے ہیں عدالت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت، تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن سمیت 6 فریقین نے نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی، سپریم کورٹ کا فریقین کو 27 اکتوبر تک تحریری معروضات جمع کرانے کا حکم، ایم کیو ایم کو نوٹس جاری، سماعت 1 نومبر تک ملتوی۔ فیض آباد دھرنے سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا تھا، 2014 کے دھرنے کی بھی کوئی بنیاد نہیں تھی، بیٹھ کر تعین کر لیں ملک کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ایکسٹینشن کی وجہ سے ہر 2 سال بعد مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تصحیح کا عمل اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے، چیف جسٹس نے اپنے ادارے کی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ لیگی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک، نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر مشاورت، رہنماؤں کو دیے گئے اہداف کا جائزہ لیا گیا، شہباز شریف لیگی قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق قانونی امور پر مشاورت کریں گی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کیا، عام انتخابات میں نوجوانوں کی واحد نمائندہ جماعت پیپلز پارٹی ہوگی، بلاول بھٹو زرداری کا عزم، خورشید شاہ سے ملاقات میں کہا پیپلز پارٹی نے سیاسی قیادت کو وقت کے ظالم حکومت کے خلاف اکٹھا کیا۔ شہریار آفریدی کی گرفتاری پر اختیارات سے تجاوز کیس میں جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر برہم، کہا ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہیں، کیا میں آپ کو ایک اور شوکاز نوٹس جاری کروں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا، 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم، نوٹسز جاری۔
9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 11 मुकदमात का चालान जमा। चेयरमैन PTI उमर सरफराज चीमा, महमूदुर रशीद, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान कसूरवार करार। चेयरमैन PTI से वकील के अडियाला जेल में मुलाकात की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील को मुलाकात की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालात के जवाब दे दिए। कहा 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया। मुल्क के तमाम इदारों के मुकाबले में फौज की मकबूलियत सबसे ज्यादा 88% है। अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा। सियासतदानों पर 39 और पार्लियामेंट पर 47% अवामी एतमाद। पुलिस पर 54% अफराद का एतमाद। गैलप सर्वे की तफसीलात सामने आ गई। सियासतदानों में चेयरमैन PTI की मकबूलियत 60% है। साद रिजवी और परवेज इलाही की मकबूलियत 38%। नवाज शरीफ 36% की पसंद। बतौर सियासी जमात 38% PTI, 16% नून लीग, 10% पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, 15% TLP, 9% जमात इस्लामी और 6% MQM के हामी। CPEC में चीन की तरफ से नए मंसूबे शामिल न करने की खबरें बेबुनियाद करार। वफाकी वजारत मनसूबाबंदी का एलामिया जारी। कहा पाकिस्तान और चीन CPEC का दायरा बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। आबी वसाइल, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत और सियाहती शोबों तक तोसी देने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमे खारजा का खालिस्तान तहरीक से मुताल्लिक सवालात का जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं भारत के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। खालिस्तान मौजू पर राबते के बारे में कोई मालूमात नहीं। भारत के साथ अमरीका का अहम स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं।